ظاہر صورتحال بہت تیزی سے بدلتی نظر آتی ہے. یہ بھی ہوا کہ ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے کہا گیا اور ٹرمپ کی طرف سے بھی کہ جو موقف ہے ایرانی حکومت کا وہ ویسے کچھ اور ہے, پرائیویٹلی کچھ اور ہے. عباس عراقچی صاحب نے بھی کہا کہ بہرحال ہمارا رابطہ ضرور موجود ہے اسٹیو وٹکاف کے ساتھ, مگر اب سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے کہا کہ جب تک مظاہرین کا بے مقصد قتل بند نہیں ہو جاتا تب تک میں نے ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں, مدد راستے میں ہے, میک ایران گریٹ اگین. آپ کو لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے یا صرف دھمکیاں دے رہا ہے ٹرمپ؟ اس بات کا امکان تو بہت کم ہے کہ امریکی فوجیں براہ راست ایران میں مداخلت کریں گی. اگر آپ کو یاد ہو تو جب عراق نے ایران پر حملہ کیا اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ آیت اللہ خمینی کی حکومت بڑی کمزور ہے اور عوام میں اس کے خلاف بڑی بے چینی ہے, لیکن جب حملہ ہوا تو ایرانی متحد ہو گئے اور اس کے نتیجے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جو طول ملا وہ اس جنگ کی وجہ سے ملا. تو امریکہ توقع یہ ہے کہ ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ اپنی فوجیں وہاں بھیج دے. اب کیا مدد ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں, ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے. تو وہ صرف یہ مظاہرین کی ہمت بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا واقعی ان کا کوئی منصوبہ ہے؟ اور دوسری طرف کچھ نہ کچھ بات چیت عمان کے ذریعے, سنا ہے پاکستان کے ذریعے بھی جاری رہی ہے اور براہ راست بھی ایرانی حکام کے ساتھ ٹرمپ کے نمائندوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. مطلب اور اگر بات چیت ہو بھی تو کیا ایسا حل ہے جو نکل سکتا ہے جس پر امریکہ مطمئن ہو جائے اور رجیم کے لیے عوام بھی مطمئن ہو جائے, کیونکہ رجیم بھی اس وقت درمیان میں ہے, بالکل عوام بھی سڑکوں پر ہیں اور پھر امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں؟ دیکھیے, ٹرمپ نے اپنا جو طریقہ واردات ہے وہ تو وینزویلا میں دکھا دیا. انہوں نے مادورو اور ان کی اہلیہ کو تو وہاں سے اغوا کرا لیا, لیکن اس کے بعد جو ان کی آئینی طور پر نائب تھیں انہی کو حکومت لینے دی. جو وینزویلا کی حزب اختلاف ہے وہ عرصے سے امریکہ میں بیٹھی ہے اور بہت عرصے سے اس امید میں تھی کہ اس کو اقتدار دلوا دیا جائے گا, یہ کہہ کر کہ جو پچھلا انتخاب تھا وہ مادورو نے ایمانداری سے نہیں جیتا تھا بلکہ دھاندلی سے جیتا تھا. ایسا نہیں ہوا. تو کیا ایسا ہی کوئی معاملہ ایران میں بھی کیا جائے گا کہ جو اعلیٰ قیادت ہے اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس بات پہ سمجھوتا ہو جائے کہ ایران اور امریکہ کے جو تصویراتی مسائل ہیں, اسٹریٹجک ایشوز ہیں, ان کو امریکہ کے نقطہ نظر سے ذرا بہتر کر لیا جائے. یہ ٹرمپ کا طریقہ ہے ہر جگہ کہ وہ سودا کرنا چاہتے ہیں, ڈیل کرنا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی ڈیل بنتی ہے ایران کے حوالے سے تو وہ یہ بنتی ہے کہ مظاہرین کو مطمئن کرنے کے لیے کسی اعلیٰ قیادت کی شخصیت کی بلی چڑھا دی جائے اور اس کے بعد اس کے ساتھ امریکہ کے ایسے معاملات طے ہو جائیں جس میں امریکہ کو وہ فکر ختم ہو جائے جو ایران کے حوالے سے رہی ہے. مطلب جو ایران میں ظاہر 47 سال سے ایک نظام ہے, کیا ایران میں یہ کرائسس بھی ہے کہ ایک متبادل قیادت ہی نہیں ہے یا یہ کرائسس نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیے, یہ جو ایران کا نظام حکومت ہے اس میں متبادل قیادت کی کوالٹی پہ فرق ہو سکتا ہے لیکن قیادت تو موجود رہتی ہے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, شاید 1980 کا واقعہ ہے کہ جو 1979 کی قیادت تھی اس میں بہت سارے لوگ, وزیر اعظم, صدر, سب بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور کئی لوگ بیک وقت قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنے اور کئی اس میں مارے بھی گئے. لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی وہ ڈھونڈ کے آگے لاتے رہے کیونکہ ان کا جو تصور ہے حکومت کا اور اقتدار کا اس میں ایک مذہبیت ہے, تو اس لیے اس بات کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کہ ایک کے بعد کوئی اور اس کی جگہ لے لے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران میں متبادل قیادت تو موجود ہوگی لیکن کیا مظاہرین, عوام کی اکثریت اس متبادل قیادت پر مطمئن ہو جائے گی اور کیا تشدد ختم ہو جائے گا؟ یہ وہ بات ہے کہ جو ہم اور آپ اگلے چند روز میں دیکھیں گے. مطلب مگر کیا متبادل قیادت موجودہ نظام کے تحت ہی ہوگی یا جو نظام کی تبدیلی ہے جس کی بھی بات کی جاتی ہے اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, نظام تو وینزویلا میں بھی وہ تبدیل نہیں کر پائے اور جو اس طریقے کا مرکزیت پسند نظام ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا.
اسی وجہ سے سوویت یونین میں اس نظام کو تبدیل کرنے پر توجہ نہیں دی گئی تھی، اور بالآخر وہ نظام اندر ہی سے کولیپس ہوا۔ تو تب بھی اگر آپ کو یاد ہو تو جو ریاستیں تھیں سوویت یونین کی، وہ الگ ہونے کا انہوں نے جب اعلان کیا، سوویت یونین اس وجہ سے ٹوٹا۔ تو یہاں پہ ایسی کوئی صورتحال فی الحال تو نظر نہیں آ رہی۔ نظام تبدیل ہوگا تو کیا نیا نظام آئے گا، اور اس نظام پر اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا، اور جو پرانا نظام ہے جس کے بہت سارے افراد شرکا ہیں، وہ سارے کے سارے کیا خاموشی سے گھر چلے جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ تو کیا ایران میں کسی قسم کی خانہ جنگی کا امکان ہے؟ یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ کون ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ مظاہرین کی بنیاد پر خانہ جنگی شروع کر سکے۔ مظاہرے کرنا شاید آسان ہے، خانہ جنگی کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ اور حسین اکرم صاحب، ظاہر مظاہرے پہلے بھی ہوئے ایران میں، اس سے بڑے مظاہرے بھی ہوئے ہیں، مگر نظام برقرار رہا۔ اس دفعہ معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ ناراضیاں ہیں لوگوں کی، اور خود ایرانی حکومت بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ مسائل ہیں، اور مسائل ہوئے ہیں سال ہر سال کی جو بین الاقوامی پابندیاں ہیں اس کے بعد۔ اب حکومت کیا اس کم از کم معاشی مسئلے سے نکل سکتی ہے کہ جس میں کرنسی بری طریقے سے گر رہی ہو، اس بات کے بغیر کہ وہ بین الاقوامی دنیا سے انگیج کرے، اور اس طرح انگیج کرے کہ اس پر سے پابندیاں ہٹے؟ یہ بھی تو امکان ہے نا کہ رجیم اور نظام یہ کہے کہ آپ کی بات ہم نے مان لی، ہم بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار ہیں، مرکبر امریکہ کا دور ختم ہو گیا، اب ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کے مسائل کی طرف توجہ کریں گے، ذرا آپ لوگ گھر چلے جائیں اور مظاہرے بند کر دیں۔ اور ایسے میں مظاہرے بند ہو جائیں گے جس انٹینسٹی کی ہو رہے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرے گا مختلف علاقوں میں۔ دیکھیے، یہ جو مظاہرین ہیں ایران میں، سب کے سب کسی ایک سیاسی پارٹی، کسی ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے تو نہیں ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف مسائل ہیں، اور وہ مختلف مسائل کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجیم کو گرا کر شاید کوئی بہتری کا بہتر نتیجہ حاصل کیا جا سکے، وہ سب کے سب بیک وقت سرگرم ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے پیچھے کوئی بین الاقوامی طاقت ہے تو اس طاقت کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ نظام پوری طرح سے آسانی سے تبدیل ہوگا، یہ مجھے نظر کم آتا ہے، لیکن جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے جو انپریڈکٹیبل ہو تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی تیل دیکھے، تیل کی دار دیکھے، اور اس بات کا انتظار کرے کہ واقعات رونما ہوں، نہ کہ اس بات کی کوشش کرے کہ ان کی پیش گوئی کی جائے۔ مطلب چین اور روس جو ہیں، ظاہر ہے وہ بھی معاشی طور پر چین تو بڑی طاقت ہے، وینزویلا میں جو کچھ ہوا اس کے بعد انہوں نے سخت بیانات تو جاری کیے، ان کے آئل ٹینکر بھی پکڑے گئے، اگر روس کے سخت بیانات ضرور جاری کیے گئے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ اب جبکہ ٹیرفز لگا دیے ہیں اضافی ایران سے معاملات کرنے والوں کو یا تجارت کرنے والوں کے اوپر 25% ایکسٹرا، تو اس پر بھی چین کی طرف سے سخت بیان تو آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آگے کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ کچھ ہو، یا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ اس بات کا تو امکان ہے کہ چین اور روس ایران کی جو حکومت ہے اس کے لیے اگر کوئی وسائل کی فراہمی ہو یا مظاہرین سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کی ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کا جو ایک بین الاقوامی نظام کے ساتھ تعلق تھا وہ ہلکے ٹوٹ رہا ہے۔ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کسی بھی نظام کے تحت ہو، بلکہ صرف صدر ٹرمپ اور ان کی خواہشات کے تابع ہو۔ تو ایسے موقع کے اوپر شاید سمجھداری کا تقاضا سب کے لیے یہی ہے کہ مرحلہ جو موجودہ ہے وہ گزرنے دیا جائے، اور انتظار کیا جائے اس وقت کا جب کسی قسم کی ریشنل ڈیسیشن میکنگ امریکہ کی طرف بھی واپس آئے گی۔ اسی موقع کے اوپر چین، روس وغیرہ بھی اقدامات ایسے کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ان کی بین الاقوامی قوت برقرار رہے۔